عورت کا جسم پانی سے بنا ہوتا ہے۔ اسے چھوا تو جا سکتا ہے مگر پکڑا نہیں جا سکتا۔ بغیر پگھلے اس کے ساتھ بغل گیر نہیں ہوا جا سکتا۔ اس کے ساتھ پانی بن کر ہی ملا جا سکتا ہے۔ عورت کے بدن تک پہنچنے کا راستہ اس کے من کی پگڈنڈیوں میں سے حساس وادیوں کو چھو کر گزرتا ہے۔ بدنی شاہراہوں کے ذریعے سیدھے اس کے بدن تک پہنچنے والے شاہسوار اس کے من سے اتر جاتی ہیں۔ عورت کا جسم پانی سے بنا ہوتا ہے۔ اس کو پانے کے لیے پانی ہی بننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی اس کی آنکھوں کے کھارے پانیوں کے سمندروں میں تیرنے کا ہنر جانتا ہو تو وہ اسے 7 سمندروں سے بھی آگے حیران کن جزیروں میں اور جادوئی وادیوں کے لمس سے آشنا کروا سکتی ہے۔ بدن کی سرحدوں سے پرے روح کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتی ہے، جہاں صرف ہوا گنگناتی ہے اور پرندے سر سنگیت پہ رقص کرتے ہیں۔ وہ کوہنۂ کائنات کے آسمان کو چھوتے کوثاروں میں لے جاتی ہے، جہاں سکوت بولتا سنائی دیتا ہے۔ در و دیوار خاموش بدن کی سرسراہٹ سنتے ہیں۔ پہاڑوں کی گود سے بہتے جھرنوں کی کلکل روح پہ کپ کپی طاری کرتی ہے۔ وہ ایسی جنت نما سبزیلی وادی میں لے جاتی ہے جہاں آپ پہنچ کر گہری چپ میں کھو کر فضا میں تیرنے لگتے ہو۔ عورت کو محض جسم سمجھنے والوں، عورت کی ہنسی کی پھوہار میں بھیگنے کے لیے پہلے اس کی آہوں کی ٹکور کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اس کی زندگی میں پھیلے دکھوں کے جزیروں میں ساتھ ساتھ چلتے ہو تو پھر وہ آپ کو کوہکاف اور کہکشاں میں اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ عورت انگنت جیون دیتی ہے، انگنت جیون جیتی ہے۔ ہر جیون کی تہ میں اترنا ہر مرد کے بس میں نہیں ہوتا۔ عورت کو جسم سمجھ کر ملنے والے مرد امرت پینے کے بجائے اس کی پہلی تہ کے گدلے پانیوں میں ڈوب مرتے ہیں۔ کھوکھلی مردانگی کے حکمران عورت کے وجود کی دہلیز کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی جیت کے بھرم کو پالتے رہتے ہیں۔ عورت کو پانے کے لیے جیتے ہوئے جرنیل کی طرح نہیں، بلکہ کسی مقدس درگاہ پہ زیارت کرنے آئے فقیر کی طرح جوتا اتار کر دہلیز پہ بوسہ دے کر اس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اس کے من کے مقدس پانی میں اشنان کر کے اس کے گرد طواف کرنا پڑتا ہے۔ عورت تن سے نہیں من سے جیتی ہے اور زندگی نہیں جذبہ جیتی ہے۔ اسے پانے کے لیے بندہ نہیں مجسم محبت بننا پڑتا ہے۔